الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج کا ہمارا گفتگو کا جو موضوع ہے وہ صحابہ کی شان، عظمت، اس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا، اور جو لوگ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ یہ جو لوگ، بدبخت لوگ جو ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، بھونک رہے ہیں، انہیں اس چیز پر اور اس حدیث پاک پر غور کرنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں۔ اگر کوئی ان کے سبسکرائبر ہیں، فالوورز ہیں، تو انہیں چاہیے ان کو انفالو کر دیں، ان کو انسبسکرائب کر دیں۔ اب کون ہے؟ دیکھ لیں کہ اب یہ تازہ چند ایک دو دن پہلے جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں، عام صحابی نہیں ہیں، کاتب وحی ہیں، اور وہ صحابی ہیں کہ جن سے امام حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کی اور ان کو امیر بنایا۔ ایسے صحابی کی شان میں گستاخی کی رجب بٹ نے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کا بائیکاٹ کریں۔ اس کتے کو پتہ چل جائے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی محبت ہے صحابہ کی کہ اگر کوئی بھی اس کے بعد آنے والوں کو بھی اس کا انجام کا پتہ چل جائے گا کہ کوئی بھی صحابہ کی شان میں اگر گستاخی کرنا چاہے گا بھی تو پہلے سوچے گا کئی بار، ایک بار نہیں، ہزار بار نہیں، لاکھ بار سوچے گا کہ میں اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالوں یا نہ نکالوں۔ اور لعنتی انسان، لعنتی تو ہے، معاذ اللہ صحابہ کو بھونکتا ہے، اپنی ماؤں بہنوں کو نچا کر، لوگوں کو دکھا کر تو روزی کماتا ہے، تو پیسہ کماتا ہے، اور جا اسی کام میں لگا رہے، صحابہ کی طرف کیوں بھونکتا ہے؟ اگر بھونکنا ہے تو اپنے آپ پر بھونک، اپنی غیرت جو ختم کر کے بیٹھا ہوا ہے تو۔ لہٰذا ہمیں ایسے شخص کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور ہماری گزارش ہے، موت بانا گزارش ہے ہمارے اداروں سے، ہماری ایجنسیوں سے، کہ لہٰذا ایسے لوگوں کو پٹے ڈالیں، ایسے لوگوں کو کیفیہ کردار تک پہنچائیں، تاکہ آئندہ جو ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے والا کوئی نہ ہو۔ کیونکہ ہمارے دل آزاری ہوئی ہے، ہمارے دل دکھے ہیں، اور یہ ہمارے نہیں دکھے بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہنچی بلکہ رب تعالیٰ کو پہنچی ہے، اور جو رب تعالیٰ کو تکلیف دے گا وہ عن قریب عذاب میں گرفتار ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگو میرے بعد میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی، مجھ سے محبت کی وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کی، اور جس نے میرے صحابہ سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی وجہ سے میرے صحابہ سے دشمنی کی، اور جس نے میرے صحابہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے رب تعالیٰ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے رب تعالیٰ کو اذیت پہنچائی اللہ تبارک و تعالیٰ عن قریب اسے اپنے عذاب میں گرفتار فرمائے گا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور رجب بٹ اب غور کر، تیرا کیا بنے گا؟ اور رجب بٹ کے علاوہ اور بھی جو ہیں، جو صحابہ کی شان میں بھونکتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، وہ بھی اس بات پر غور کریں کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ غور کریں ذرا۔ ارے یہ ہی نہیں، اور بھی بہت سی احادیث مبارکہ ہیں، وہ بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ ایک حدیث اور بیان کروں گا، لیکن ایک بار پھر امت محمدیہ، صرف پاکستانی کی بات نہیں کر رہا، تمام امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ لہٰذا ایسے کتے انسان کا بائیکاٹ کیا جائے، اور ایسے شخص کو کیفیہ کردار تک پہنچانے کے لیے تمام امت مسلمہ ایک ہو کر، تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ایک ہو کر اور اداروں سے اپیلیں کریں، تاکہ یہ شخص جو ہے
اپنے انجام کو پہنچیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا انتخاب فرمایا اور میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب کیا، اور پھر ان میں سے کچھ صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا ساتھی، میرا دوست بنایا، اور کچھ کو میرا مددگار بنایا، اور پھر فرمایا کہ کچھ کو میرا رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار بنایا۔ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جو شخص میرے صحابہ کو برا بھلا کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوگی۔ پھر یہاں بات ختم نہیں کی، پھر فرمایا کہ اس پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ پھر یہاں بات ختم نہیں کی، پھر فرمایا کہ اس پر پوری انسانیت کی لعنت ہوگی۔ اور جس پر اللہ کی لعنت ہو، جس پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو، جس پر پوری انسانیت کی لعنت ہو، ایسے شخص کا انجام کیا ہوگا؟ تو آئیے ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کا بائیکاٹ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ یہ اداروں سے ہم جو اپیل کر رہے ہیں، ہماری ان سے التجا بھی ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں اور قوی امید رکھتے ہیں، اور حکومت پاکستان سے بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہماری اس آواز کو سن کر انشاءاللہ اس شخص کو اور جتنے بھی لوگ صحابہ کے گستاخ جتنے بھی ہیں اور جتنے بھی گستاخ رسول ہیں، ان کو کیف کردار تک پہنچائیں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کتا ہے کیا، اس کی اوقات کیا ہے، اس کی اوقات کا بھی پتہ چلے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا بھی پتہ چلے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔